السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی تمہید کے میں محمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، آج کی اس محفل کا عنوان بہت اہم ہے۔ آپ حضرات انتہائی منتبہ ہو کر کے اور چاق چوبند ہو کر کے اس کتاب کو سنیں۔ آج کا عنوان ہے فتنہ وضع حدیث، اسباب و عوامل۔ اس عنوان پر آج شیخ انشاءاللہ بھرپور بیان کریں گے اور آپ حضرات اپنے دامن میں بہت کچھ لے کے جائیں گے، انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے۔ لہذا اب آپ اور آپ کے شیخ کے درمیان میں حائل ہونا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ حضرات محترم، اللہ جل شانہ کا ہم پر بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کا ہم پر یہ بھی بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس مالک نے ہمیں دین اسلام جیسا مذہب عطا کیا ہے جو باقی ادیان کے مقابلے میں اس حیثیت سے ممتاز ہے اور فوقیت رکھتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ جل شانہ نے خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے جو انتظامات کیے ہیں، اگر ان پر غور کیا جائے تو یہ اتنے پختہ اور مضبوط اور بہترین انتظام ہیں کہ جو کسی بھی نظریے کی حفاظت کے لیے، کسی بھی شریعت کی حفاظت کے لیے کافی ہیں، اور ان کی موجودگی میں کسی قسم کے خلل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ جل شانہ نے جہاں قرآن کریم کو نازل کیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا بیان حدیث پاک کو بھی نازل کیا۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق انا نحن نزلنا الذکر، لفظ ذکر کے اندر اللہ کی کتاب بھی شامل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی شامل ہے، یعنی کامل شریعت اللہ کے فضل و کرم سے بے کمال ہی محفوظ اور مامون ہے۔ لیکن جہاں اللہ رب العزت نے اس دین کو اتنی اہمیت دی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، وہاں دین کے مخالف قوتیں ہر دور میں اس سلسلے میں سرگرم عمل رہی ہیں کہ دین کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جائے، اصل دین سے لوگوں کو برگشتہ کیا جائے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی طرف تو ان کا زیادہ زور نہیں چل سکا کہ قرآن پاک کے اندر وہ کوئی اضافہ کر سکے یا رد و بدل کر سکے۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کو بدلنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں اپنی طرف سے مختلف قصے کہانیاں اور مختلف روایات گھڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی۔ یہ روایات جن کی سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، اور لوگوں نے ان کو خود اپنی طرف سے تراش کے اپنی طرف سے گھڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ محدثین کی اصطلاح میں ایسی روایات کو الحدیث الموضوع کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ موضوع حدیث کیا ہے؟ یہ ضعیف حدیث کی سب سے بدترین قسم ہے، اور علماء نے اصطلاحی طور پر جو اس کی تعریف کی ہے کہ موضوع حدیث هو الكذب المختلق المنسوب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ موضوع حدیث وہ ہے کہ وہ من گھڑت اور جھوٹی بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے۔ لوگ اس کے خطرے سے اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے جتنی وعید بیان کی
اور نبی کریم علیہ السلام نے جس قدر اس کے بارے میں امت کو متنبہ کیا اور ڈرایا، چونکہ ان نقصانات سے عامت الناس ان کو علم نہیں ہے، نہ واقف ہیں، آگاہ نہیں ہیں، اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور کے اندر میسج کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، فیس بک پر پمفلٹ شائع کر کے اور اسٹیکر شائع کر کے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کام آپ اتنی بار کریں اس کا اتنا ثواب ملے گا، یہ چیز آپ اتنی دفعہ پڑھیں اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، یہ بات، یہ خبر فلاں جگہ سے آئی ہے، اس کو آگے پہنچائیں اس کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ یہ بات عام ہو چکی ہے، لیکن اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے اور شریعت کے خلاف کتنی بڑی سازش ہے، مجھے اس بات کا افسوس رہا ہے کہ ٹائم میرا بہت لیٹ ہو گیا ہے اور میں تمہید کو میں چھوڑ چکا ہوں، لیکن میرے اس نقطے کو، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر آپ بھائی اور بہنیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کہہ دینا اپنی طرف سے کہ اس چیز کا اتنا ثواب ہے، اس چیز کا اتنا اجر ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، یہ عمل اتنی بار کرو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، یہ عمل اتنی بار کرو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، اور جو اس میسج کو آگے فارورڈ کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے پہلا سوال اور قابل غور بات یہ ہے کہ کسی چیز کا ثواب مقرر کرنا کہ یہ ثواب، اس چیز کا کتنا ثواب ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ ثواب دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ پھر امت کو یہ بات پہنچانے والے سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت نے ثواب مقرر کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب امت کو بتلایا۔ اب وہ ثواب جو اللہ رب العزت نے مقرر نہیں کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتلایا، اگر کوئی اپنی طرف سے کہتا ہے تو آپ اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی جسارت ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ پر بھی بہتان ہے کہ اللہ رب العزت نے ثواب مقرر نہیں کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہتان ہے کہ نبی علیہ السلام نے امت کو وہ ثواب نہیں بتلایا۔ آخر ایسے کوئی کیوں کرتا ہے؟ اگر دنیاوی طور پر آپ اس بات پہ غور کرنا چاہیں کہ دنیاوی طور پر کوئی شخص یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی طرف کوئی غلط بات منسوب کی جائے، عام آدمی، مثال کے طور پر حاجی امین صاحب کی فرم ہے، وہاں لوگ کام کرتے ہیں، وہاں کسی کی تنخواہ 200 دینار ہوگی، کسی کی 300 دینار ہوگی، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، میں یہاں بیٹھ کر اسٹیج پر اعلان کر دیتا ہوں کہ جو ان کی فرم میں کام کرے گا ہر شخص کو 500 دینار تنخواہ ملے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ اس طرف جائیں گے، وہاں کام کر کے وہ 500 کا مطالبہ کریں گے۔ اب 500 کا مطالبہ جب کریں گے تو وہ کمپنی والے، فرم والے مجھ پر کیس کریں گے کہ مولوی صاحب آپ کے پاس کیا اختیار تھا، ہم نے تو آپ سے کہا ہی نہیں۔ یہ اتنے بندے جو 1 مہینہ مزدوری کرنے کے بعد ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، ان کو 500 دو، اور دوسرا آپ نے اب ہماری کمپنی کے بارے میں غلط رپورٹنگ کی ہے، ہم آپ پر کیس کریں گے، مقدمہ کریں گے۔ دنیاوی طور پر کوئی فرم والا، کوئی شخص یہ بات برداشت نہیں کر پاتا کہ ایک اعلان اس نے کیا نہیں، ایک اجر اس نے مقرر نہیں کیا کہ دوسرا شخص، میں نے کہوں جناب میں تو اس لیے یہ کہا تھا کہ میں لوگوں کو آپ کی کمپنی کی طرف متوجہ کروں، ترغیب کے لیے۔ وہ کہیں گے کچھ بھی ہو میں ان کے نزدیک مجرم ٹھہروں گا۔ یہ عام آدمی کے بارے میں بات ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
ان کذبا علی لیس کذب علی احد فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آپ نے فرمایا میرے متعلق جھوٹ بولنا عام آدمی کے بارے میں جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. جو میرے حوالے سے جھوٹی بات کرتا ہے، میں نے وہ بات کہی نہیں اور وہ کہتا ہے یہ حدیث ہے، میں نے وہ فرمان جاری نہیں کیا، پہنچایا نہیں امت کو، اور وہ کہتا ہے حدیث ہے. آپ نے فرمایا یاد رکھے مجھ پر جھوٹ بولنا عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں، ایک نبی پر جھوٹ بولنے کی جسارت ہے، اور نبی پر جھوٹ بولنا شریعت میں رکھنا سازی کی کوشش ہے. آپ نے فرمایا اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی کڑی سزا مقرر کی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی عمدن جھوٹ بولتا ہے، ایک بات میں نے نہیں کہی میری طرف منسوب کرتا ہے، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. ترمذی شریف میں اور باقی روایات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال علی ما لم اقل، جس نے میرے حوالے سے وہ بات کہی جو میں نے نہیں فرمائی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری روایت میں فرمایا من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب، جس آدمی نے میرے بارے میں میرے حوالے سے وہ حدیث بیان کی، وہ روایت بیان کی جس کے بارے میں معلوم ہے کہ جھوٹ ہے، میں نے وہ نہیں کہی، فہو احد الکاذبین، وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. ایک وہ جھوٹا ہے جس نے مجھ پر جھوٹ الزام باندھا اور میری طرف غلط روایت کو منسوب کی، اور دوسرا وہ جھوٹا ہے جو اس روایت کو آگے بیان کرنے والا ہے. عام جھوٹ کے بارے میں اللہ رب العزت نے کتنی بڑی سزا رکھی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے. اور آپ نے یہ مشہور حدیث سنی ہے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب والی حدیث، جس میں آپ کو عالم برزخ کے اندر لوگوں کو عذاب ہوتا دکھایا گیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے شخص کے پاس لے جایا گیا جس کو بٹھایا گیا تھا، اور اس کے پاس ایک آدمی کینچی لے کر کھڑا تھا، قلوب لے کر کھڑا تھا. وہ اس کی دائیں طرف سے باش کو چیرتا تھا اور گدی کے آخر تک لے جاتا تھا، پھر بائیں طرف کو چیرتا تھا تو دائیں طرف سلامت ہو جاتی تھی. اتنی سخت عذاب میں اور تکلیف میں وہ مبتلا تھا. میں نے اپنے ان ساتھیوں سے، وہ فرشتے جو اللہ رب العزت نے آپ کو مشاہدات کروانے کے لیے مقرر کیے، ان سے پوچھا اس بدبخت کو اتنی کڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اس کا جرم یہ تھا کہ یہ کان یکذب، یہ جھوٹ بولا کرتا تھا، حتی یبلغ الآفاق، یہاں تک کہ اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا. جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹی باتوں کو مشہور کرتا تھا، جھوٹے قصے کہانیاں مشہور کرتا تھا. عالم برزخ کا پورا دورانیہ اس کو یہ سزا ملتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی. پھر اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش ہوگا اور اللہ اس کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے. یہ عام جھوٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ جائے کہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹی بات کہے، یہ بات کہہ دینا صریحاً شریعت کے خلاف ہے کہ آدمی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑے اور آخر میں لکھ دے الحدیث بغیر تحقیق کے، یا اپنی طرف سے کوئی بات بغیر تحقیق کے کہہ دے کہ یہ حدیث ہے، اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو یہ بہت بڑا بہتان ہے اور بہت بڑا جرم ہے. علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ من گھڑت روایت، جھوٹی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بھی حرام ہے، اور ایسی بات پر عمل کرنا بھی حرام ہے. اس بات پر علماء امت کا اجماع ہے کہ موضوع روایت بیان کرنا بھی حرام ہے اور موضوع روایت پر عمل کرنا بھی حرام ہے. یہ ایسا معاملہ آخر پیش کیوں آیا؟ لوگوں نے
من گھڑت روایات، موضوع روایات، ان کو کیوں تراشا اور یہ دروازہ کہاں سے کھلا اور کہاں تک پہنچا؟ آج جہاں تک پہنچ چکا ہے آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں. حتیٰ کہ چند سال پہلے علامہ رشید رضا مصری نے یہ لکھا تھا کہ آج جب ہم مساجد میں خطبہ سننے کے لیے جاتے ہیں تو واعظ اور خطیب ایسی من گھڑت اور موضوع روایات بیان کرتے ہیں، قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، حتیٰ ذاق صدری، حتیٰ کہ میرا دل تنگ پڑ جاتا ہے اور مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہتا. کیوں؟ کہ جس آدمی کو پتا ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، یہ خطیب جھوٹی بات بیان کر رہا ہے، جھوٹا قصہ بیان کر رہا ہے، اگر وہ خاموش رہتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، اور اگر اٹھ کر اصلاح کرتا ہے تو فتنے کا ڈر ہے. اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی اس سلسلے میں، ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکونون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری دور میں بہت سارے ایسے جھوٹے لوگ آئیں گے جو یاتونکم من الاحادیث، تمہیں ایسی ایسی روایات بیان کریں گے، ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، جو تمہیں ایسی ایسی روایات بیان کریں گے جو تمہارے اسلاف نے، پہلے لوگوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور محتاط رہو، یہ لوگ تمہیں گمراہ کریں گے اور تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے. آج جب یہ دور عام ہو چکا ہے تو ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو دین میں رخنہ اندازی شروع سے شروع ہو چکی ہے. ایسی ہی روایات کے بارے میں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ان سے کہا تھا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے روایات گھڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا شروع کر دی ہیں. وہ باتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی لوگ ان کو حدیث بنا کر پیش کر رہے ہیں. اب کیا بنے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جانتے ہو یہ کب کے ہیں؟ سن 181 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. سن 181 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اس وقت انہوں نے فرمایا تھا تعیش لہا الجہابذہ، اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے علماء کو پیدا کرے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو لوگوں کو متنبہ کریں گے کہ یہ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اور یہ من گھڑت ہے اور یہ موضوع ہے. پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ رب العزت نے جب یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اس دین کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت اس کی حفاظت کا انتظام ہر دور میں کرے گا. اور اللہ رب العزت نے کیا. جس دور میں بھی لوگوں نے ایسی روایات کو گھڑنا شروع کیا، علماء امت نے فوراً لوگوں کو متنبہ کیا کہ یہ روایات من گھڑت ہے. بعض علماء اسی لیے حضرت امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا صحابہ کرام کے دور میں تمام صحابہ کرام چونکہ عدول ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو صادقون کہا ہے، وہ سارے کے سارے سچے ہیں. جب وہ روایات بیان کیا کرتے تھے لوگ ان سے روایت سنتے اور ان کو قبول کرتے. فلما وقعت الفتنہ، جب فتنے کا دور شروع ہوا، اور فتنے سے مراد انہوں نے امام مظلوم سیدنا ذو النورین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت لیا کہ اس دور سے جب فتنے کا دور شروع ہوا
تو پھر جو بھی روایت بیان کرتا تھا اسے کہا جاتا تھا سمو لنا رجالکم، بھائی سند بیان کرو، سند بیان کرو، آپ نے یہ روایت کس سے سنی، اور پوری سند بیان کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اسی طرح حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں اذا حدث رجل بحدیث، فرماتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ جب بھی تمہیں آ کر کوئی حدیث بیان کرے فقل امن تحدث، بتاؤ یہ حدیث آپ کو کس نے بیان کی ہے، سند ذکر کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین، سند ہماری دین کا حصہ ہے، ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے دین کی حفاظت کی ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، تو پھر اگر سند نفس کا سلسلہ نہ ہوتا تو جو جی میں آتا لوگ بیان کرتے اور کہتے۔ محدثین نے ان کو پکڑا، اسی لیے محدثین نے جرح و تعدیل اور تراجم روات کے بارے میں کتابیں لکھی، اور جو بھی حدیث کو روایت کرنے والا ان کے تراجم کو محفوظ کیا، حتیٰ کہ غیر مسلموں نے اس بات کا اقرار کیا کہ مسلمان وہ واحد امت ہے جنہوں نے اپنے نبی کی شریعت کی حفاظت کے لیے، اپنے نبی کی سیرت کی حفاظت کے لیے 5 لاکھ افراد کے تراجم اور حالات زندگی کو محفوظ کیا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ اس سے بیان کرنے والا کون ہے۔ لہذا جو روایت محدثین نے وہ شرائط مقرر کی، اور اتنی کڑی شرائط مقرر کی کہ جن پر پرکھا گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح، اور جو اس پر معیار پر پوری نہیں اتری، اور جو ضعیف حدیث کی بدترین قسم تھی الموضوع، اس کے بارے میں محدثین نے جو الفاظ استعمال کیے، محدثین جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یا تو لفظ استعمال کرتے ہیں موضوعن، روایت ذکر کی اور اس کے بعد فرمایا موضوعن یہ من گھڑت ہے، یا بیان کرتے ہیں باطل، یہ روایت باطل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یا محدثین کہتے ہیں لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی سند نہیں، یا پھر وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لیس لہو اصل، اس کی کوئی اصل ثابت نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ تمام الفاظ محدثین بیان کرتے ہیں موضوع اور من گھڑت روایت کے بارے میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آخر لوگوں نے یہ روایات کیوں گھڑی، اس کے پیچھے عوامل کیا تھے، اسباب کیا تھے۔ علماء مصطلح نے اور محدثین نے ان عوامل کو چند امور کے اندر محصور کیا ہے۔ فرماتے ہیں پہلا عمل اور پہلی وجہ، پہلا سبب جو تھا، کچھ لوگوں نے جو نیکی اور تقوی کے دعوے دار تھے، انہوں نے تقرب الہی کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے، بزام خیش اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی روایات کو مشہور کیا۔ چاہتے وہ یہ تھے کہ اس کے ذریعے ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں ان کو یہ وہم گزرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، کہ جس نے میرے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولا، انہوں نے اپنی طرف پہ بزام خیش شریفانہ طبع کا اظہار کرتے ہوئے، میں دوسرے کو لفظ استعمال نہیں کرتا، اپنے آپ کو بڑا دیندار شو کرتے ہوئے کہا نحن لا نکذب علی رسول اللہ بل نکذب لرسول اللہ، ہم اللہ کے رسول پر جھوٹ نہیں بولتے بلکہ ہم اللہ کے رسول کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلے تو اس بات کی وضاحت ہمیں ہونی چاہیے ہمارے سامنے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ بولنا ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، اور کہنا کہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اگر آپ کے خلاف جاتی ہو تب بھی جھوٹ ہے، اور اگر کوئی آپ کے لیے بولتا ہے تب بھی جھوٹ ہے۔ جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی وہ جھوٹ ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ موضوع روایت کو بیان کرنا حرام ہے، خواہ کوئی نیکی کی غرض سے بیان کرے، خواہ کسی اور غرض سے بیان کرے،
صرف ایک صورت میں اس کو بیان کرنا جائز ہے کہ لوگوں کو متنبہ کیا جائے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، جس طرح کے محدثین کا طرز عمل ہے۔ یہ شبہ بھی عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر یہ روایتیں بیان کرنا درست نہیں تھا تو محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر کیوں بیان کی؟ محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر اس لیے بیان کی کہ عمومی طور پر محدثین نے اس کے بعد اس کا حکم ذکر کر دیا۔ اور اگر مثال کے طور پر ایک روایت ہے جو عام طور پر مشہور کی جاتی ہے اور لوگوں کے اندر معروف ہے، اور وہ روایت ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ابدال 30 ابدال ہیں دنیا میں جن کے ذریعے الابدال فی هذه الامہ 30 مثل ابراہیم خلیل الرحمن عز وجل کلما مات رجل ابدلہ اللہ تبارک و تعالی مکانہ رجلا۔ اس امت کے اندر 30 ابدال ہیں جو سارے کے سارے اس مرتبے پر فائز ہیں جس مرتبے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فائز تھے۔ جب ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ دوسرے بندے کو لے آتا ہے، اور بعض روایات میں ان کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے زمین والے دنیا پہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ روایت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کے اندر بیان کی۔ یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ہوا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے، بیان کی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ محدثین نے وہ تمام روایات جن کے اندر ابدال کا ذکر ہے، اقطاب کا ذکر ہے، اغواس کا ذکر ہے، کہا ان میں سے کوئی روایت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو محدثین نے اس لیے بیان کی، لیکن اس بارے میں علماء امت نے صراحت کی کہ سب سے زیادہ روایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گھڑی گئی اور آپ کی طرف منسوب کی گئی موضوع روایات، ان کا تعلق ترغیب و ترہیب کے ساتھ ہے۔ ترغیب و ترہیب کے ساتھ ہے۔ ترغیب کا معنی لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے کے لیے، جبکہ محدثین کے نزدیک یہ دونوں صورتوں میں کسی صورت میں بھی کوئی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اب دیکھیے کیسے ترغیب و ترہیب۔ ایک واقعہ سنیے، حافظ عراقی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا اپنی کتاب کے اندر التقیید والایضاح کے اندر، انہوں نے بیان کیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے ساتھ طویل روایت بیان کی۔ روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ روایت روینا عن معمل ابن اسماعیل، یہ روایت ہمیں معمل ابن اسماعیل کی طرف کے حوالے سے بیان کی گئی کہ انہوں نے بیان کی ہے۔ جب ان سے رابطہ کیا گیا کہ آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی تو انہوں نے کہا حدثنی الشیخ، ہمارے شیخ نے بیان کی۔ جب ان کے شیخ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا حدثنی رجل بالمدائن، مجھے ایک آدمی نے یہ روایت بیان کی جو مدائن شہر میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں ہم مدائن شہر پہنچے، وہاں سے جب اس آدمی سے ملے تو اس نے کہا حدثنی رجل بواسط، یہ روایت ہمیں ایک آدمی نے بیان کی ہے جو واسط شہر میں رہتا ہے۔ وہاں تک پہنچے اس کے پاس، اس سے جا کر پوچھا بھئی آپ نے یہ روایت بیان کی ہے؟ اس نے کہا حدثنی شیخ بالبصرہ، یہ روایت مجھے بصرہ کے ایک شیخ نے بیان کی ہے۔ وہ بصرہ کے شیخ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا حدثنی شیخ بآبادان، یہ روایت مجھے ایک شیخ نے بیان کی ہے جو آبادان میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں جب اس شیخ کے پاس اس شہر میں پہنچے، اس شیخ سے پوچھا یہ روایت آپ کو کس نے بیان کی؟ تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان میں لے گیا جہاں میں نے دیکھا کہ بہت سارے نیک لوگ جمع تھے اور ان کے اندر ایک شیخ ان کو واعظ کر رہا تھا۔ اس سے جا کر جب پوچھا کہ شیخ صاحب آپ نے یہ روایت بیان کی ہے، ہمیں یہ بتلائیے کہ یہ روایت آپ نے کس سے سنی؟ تو شیخ نے آگے سے جو جواب دیا، یہ جواب ذرا غور کے قابل ہے۔ شیخ نے کہا لم یحدثنی احد،
یہ روایت کیا تھی کہ قرآن پاک کی ہر سورت کے فضائل بیان کیے گئے تھے کہ فلاں سورت پڑھنے کا یہ ثواب، فلاں سورت پڑھنے کا یہ ثواب، فلاں سورت پڑھنے کا یہ ثواب، اور سند بیان کی گئی تھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ شیخ نے یہ کیا کہا؟ لا قال لم يحدثني احد، بھئی میں نے یہ حدیث کسی سے نہیں سنی، ولكننا رأينا الناس، لیکن ہم نے جب لوگوں کو دیکھا قد رغبوا عن القرآن، کہ لوگوں نے قرآن سے بے رغبتی شروع کر دی ہے، لوگ قرآن کی تلاوت میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، فوضعنا لهم هذا الحديث، تو ہم نے اپنی طرف سے ان کے لیے یہ حدیث گاڑ دی، لوگوں کے سامنے فضائل بیان کیے، تاکہ مقصد یہ تھا کہ ہم نیکی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو نیکی پر لگائیں۔ یہ طریقہ کار، یہ روایت جو اس نے گھڑی ہے، اس نے اقرار کر لیا خود کہ میں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، انہوں نے اس پر کراس لگا دیا کہ یہ موضوع روایت ہے، لیکن گھڑنے والے کا نظریہ کیا تھا؟ نیکی کے لیے، اس نے نیکی کی طرف رغبت کر دلانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا اور اس جرم کا ارتکاب کیا، جبکہ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں فضائل صحیح حدیث سے ثابت ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو سب سے پہلا سبب موضوع حدیث کو گھڑنے کا، تراشنے کا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا۔ اسی لیے ایک راوی جو میسرہ ابن عبد ربہ ہی تھا، وہ بہت ساری احادیث کو وضع کیا کرتا تھا، گھڑا کرتا تھا، اس سے یہ پوچھا گیا کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ فقال ارغب الناس، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلانے کے لیے۔ پہلا سبب یہ تھا، اپنے طور پر لوگوں نے سمجھا کہ یہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلانے کا ذریعہ ہے اور دین کے اندر رکھنا اندازی کی۔ دوسرا سبب کیا تھا؟ انتصار مذہب، اپنے مذہب کی تائید کے لیے اپنی طرف سے، مثلا خارجیوں نے اپنی تائید کے لیے حضرت علی کے خلاف روایتیں گھڑی اور اہل بیت کے خلاف روایات تراشی، رافضیوں نے اس کے مقابلے میں یہ کام کیا، اپنے مذہب کی تائید کے لیے روایات کو گھڑا گیا، جن کی آگے کچھ مثالیں میں پیش کروں گا۔ تیسرا سبب یہ تھا کہ اسلام کے اندر تانا زنی کرنا، رخنہ اندازی کرنا، جیسا کہ ایک راوی معروف ہے جس کا نام محمد ابن سعید ہے، جس کو اس کی گمراہی کی وجہ سے وقت کے حکمران نے پھانسی پہ لٹکایا۔ اس نے ایک روایت حضرت انس کے حوالے سے خود گھڑی اپنی طرف سے، اور وہ روایت کیا تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس نے اضافہ کر دیا اس روایت کے اندر، راوی بھی وہی، حدیث بھی وہی، لیکن الفاظ کا یہ اضافہ کر دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ، الا ان یشاء اللہ، یہ اضافہ کر کے اس نے ختم نبوت کی تردید کی اور لوگوں کے لیے دروازہ کھولا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے محدثین نے بالاتفاق لکھا کہ الا ان یشاء اللہ کی زیادتی من گھڑت ہے۔